لیبیا کے آرمی چیف محمد علی الحداد کا طیارہ حادثے میں 7 ساتھیوں سمیت جاں بحق۔ انقرہ سے طرابلس جاتے ہوئے طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ چند لمحوں بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ جاں بحق افراد میں 5 فوجی افسران شامل۔ طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا۔ جاں بحق افراد میں جنرل الفطوری غریبل، ملٹری مینوفیکچرنگ اتھارٹی کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی، چیف آف سٹاف کے مشیر محمد العصاوی، چیف آف سٹاف کے دفتر سے وابستہ فوجی فوٹوگرافر محمد عمر احمد شامل ہیں۔ دیگر 3 افراد طیارے کے حملے میں شامل تھے۔ معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج سے اعتماد بحال ہوا اور ملک میں برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی اخبار USA ٹوڈے میں پاکستان پر 16 صفحات پر مشتمل خصوصی رپورٹ شائع۔ رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انٹرویو شامل، معیشت، سرمایہ کاری کے مواقع اور اہم پالیسی ترجیحات پر تفصیلی تجزیہ شامل۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2025 کی بنیادیں بہتر ہیں۔ کئی برسوں بعد پاکستان نے پرائمری بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں کمی آئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ شرح مبادلہ مستحکم ہوئی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ حکومت برآمدات پر مبنی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ IT اور ٹیکسٹائل برآمدات نمایاں ہیں۔ IT برآمدات 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مذاکرات کی دعوت کو خوشائند قرار دے دیا۔ کمیٹی نے حکومت سے کوٹ لکھپت جیل میں زیر حراست PTI کی سینئر قیادت کے پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ شامل۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ رہائی سے رہنما مذاکراتی عمل میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامانی اقدامات پر ہے اور اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات پائیدار نہیں ہو سکتے۔ سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل پر بات کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی گفتگو کا وزیر اعظم پہلے بھی 4 بار PTI کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، مگر بانی PTI نے مثبت جواب نہیں دیا۔ وہ مذاکرات نہیں، افراتفری چاہتے ہیں۔ بانی PTI سیاست نہیں کر رہے، مذاکرات کرنا ان کی پالیسی میں نہیں ہے۔ بانی PTI کے سوا ان کی جماعت میں اور کسی کے پاس اختیارات نہیں۔ اس طرح سے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ حکومت نے PIA بیچ دی۔ عارف حبیب گروپ نے 75% حصہ سے 135 ارب روپے میں خرید لیے۔ لکی سیمنٹ کنسورشیم 134 ارب روپے کے ساتھ رنرز اپ رہی۔ نجکاری کے عمل میں عارف حبیب اور لکی سیمنٹ میں خوب زور آزمائی ہوئی۔ 3 کنسورشیم کی جانب سے جمع کرائی گئی بولیوں کے سیل بند لفافے سب کے سامنے کھولے گئے۔ پہلے مرحلے میں عارف حبیب گروپ نے 115 ارب روپے کی سب سے زیادہ بولی لگائی۔ لکی کنسورشیم کی 101 ارب 50 کروڑ روپے کی پیشکش۔ ایئر بلو نے 26 ارب 50 کروڑ روپے لگائے اور پہلے ہی مرحلے میں آؤٹ ہو گئی۔ دوسرے مرحلے کے دوران لکی کنسورشیم نے بولی بڑھا کر 120 ارب 25 کروڑ رکھ دی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 75 کروڑ زائد کے ساتھ 121 ارب کی آفر لگائی۔ لکی سیمنٹ نے اس دوران 30 منٹ کا وقفہ مانگا۔ آخری مرحلے میں لکی سیمنٹ کنسورشیم نے بولی بڑھا کر 134 ارب روپے کر دی۔ عارف حبیب گروپ نے فیصلہ کن پتہ پھینکتے ہوئے 135 ارب میں قومی ایئر لائن خرید لی۔ لکی سیمنٹ اور مشیر نجکاری محمد علی کی عارف حبیب گروپ کو مبارکباد۔ PIA کو منافع بخش روٹ پر ڈالنے کا مشن۔ پہلے مرحلے میں 75% شیئرز کی فروخت۔ کامیاب بولی دہندہ کو باقی 25% حصص خریدنے کے لیے 90 دن کی مہلت دی گئی۔ انویسٹر کو آئندہ 5 سال 80 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ حکومت نے گزشتہ سال قومی ایئر لائن کے 654 ارب روپے کے واجبات اپنے ذمہ لیے۔ PIA کے فرانس، برطانیہ سمیت کئی ممالک کے روٹس بحال ہو چکے۔ PIA ملازمین کو 1 سال تک ملازمت کا تحفظ شرائط میں شامل۔ پینشن اور ریٹائرمنٹ کے بعد مراد ہولڈنگ کمپنی کے ذمے۔ مشیر نجکاری محمد علی کہتے ہیں بولی بہت اچھی ہے، یہ عمل شفاف رہا۔ بولی کے تقریباً 125 ارب PIA کی بہتری کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ بیڈرز کو بولی کے بعد 2 پارٹنر شامل کرنے کی اجازت بھی ہوگی۔
دیر آئے درست آئے، حکومت پی آئی اے کی نجکاری پر کریڈٹ نہیں، قوم سے معافی مانگے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل، کہا پی آئی اے کبھی پاکستان کا غرور ہوا کرتا تھا، بھرتیوں اور نااہل فیصلوں کی وجہ سے اس نہج پر پہنچ گیا۔ 135 ارب روپے میں سے صرف 7.5% رقم حکومت کو ملے گی۔ حکومت نے 700 ارب روپے کے واجبات بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیے۔ عوام پر مزید ٹیکس نکال کر ان پیسوں کو پورا کیا جائے گا۔ صدر زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضری، دونوں مقامات پر صدر نے فاتحہ خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر زرداری نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کی امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ صدر زرداری نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ روایتی اور غیر روایتی نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ کہا دشمن براہ راست حملے کی بجائے بالواسطہ اور مبہم طریقے استعمال کر رہا ہے، داخلے خامیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے پراکسیز کا استعمال کرتا ہے۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹری ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ چیلنجز ملٹری انٹیلیجنس، سائبر انفارمیشن، اکنامکس و دیگر شعبوں کے پھیلے ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل کو نیشنل سیکیورٹی چیلنجز اور تدارک سے متعلق بریفنگ، عالمی علاقائی داخلی سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت کی درخواست فل بینچ کے سامنے لانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ کہ اگر یہ عدالت بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ سرکاری وکیل بتائیے کہ کیا زبانی احکامات ٹریبیونل نے جاری کیے؟ تقریباً 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹریبیونل کا نوٹیفیکیشن کیا، ابھی تک آپ کے ٹریبیونل نے کام شروع نہیں کیا۔ یہ کیا اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ پیرا کیسے قبضے دلوا رہا ہے؟ حکومت سندھ اور کویتی کمپنی میں 3 بڑے منصوبوں کا معاہدہ، منصوبوں کی مجموعی مالیت 74 کروڑ ڈالر سے زائد۔ پانی، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، NED سائٹس، پارک شامل۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حیدرآباد میں 500 ماحول دوست بسیں متعارف کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ سے صنعتوں کو صنعتی معیار کا پانی ملے گا۔ حکومت سندھ کراچی کو جدید، پائیدار اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے پرعزم۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت اور میس ٹرانزٹ منصوبے جاری ہیں۔ شاہراہ بھٹو کوریڈور، ملیر ندی پل، انڈر پاسز اور فلائی اوورز پر کام جاری ہے۔ 9 ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کی توسیع اور نئے میڈیکل کالجز کے لیے 300 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبوں پر 155 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ہر منصوبہ شہریوں کی سہولیات اور خوشحالی لانے کے لیے وقف ہے۔ آسمان سے برستے ہوئے موتیوں نے بریک لگا لی۔ آزاد کشمیر اور گلیات میں 3 روز سے جاری برفباری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ چترال میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج، مالم جبہ میں سیاحوں کی موج مستیاں، لیا میں پارہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ -3 ریکارڈ، پشاور 6، اسلام آباد 7، لاہور 10، کراچی 14 سینٹی ڈگری گریڈ ریکارڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے رائل بحرین نیول فورس کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی بحری سلامتی پر تبادلہ خیال، بحری تعاون اور دفاعی اشتراک بڑھانے کے امکانات پر غور۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی معیشت تباہ کر دی، اقوام متحدہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے اوائل میں GDP میں 6.5% کمی، بے روزگاری 75% اور 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار ہیں۔ افغانستان عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے اور انسانی حقوق کے بغیر طالبان کی مالی یا قانونی حیثیت نہیں۔
اقوام متحدہ نے کہا کہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کا موقف درست ثابت۔ ہندوتوا نظریے کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ریاست بن گیا۔ کرسمس منانے پر انتہا پسندوں کی مسیحی برادری کو دھمکیاں۔ دلی میں بجرنگ دل کے شر پسندوں نے کرسمس کے تہوار کے دوران مسیحی خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ ماضی میں بھی مختلف ریاستوں میں مسیحی برادری خوف و ہراس میں مبتلا رہی۔ عالمی جریدے ڈی ڈپلومیٹس کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے خلاف انتہا پسندانہ واقعات بڑھ چکے۔ 2014 کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اقلیتوں کے خلاف مظالم میں اضافہ۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل کا غزہ سے کبھی نہ نکلنے کا اعلان۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کبھی بھی غزہ کی پٹی سے پوری طرح سے دستبردار نہیں ہوگی۔ فلسطینی انکلیو کے اندر آرمی یونٹ قائم کیا جائے گا۔ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے دستخط شدہ امن منصوبے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج پورے غزہ میں تعینات رہیں گی۔ اسرائیلی افواج کی مغربی کنارے میں خون کی ہولی پرتشدد کارروائی میں 24 افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 3 افراد کو براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جن میں 15 سالہ فلسطینی لڑکا بھی شامل۔ کارروائی کے دوران فوجی بلڈوزرز کا بھی استعمال۔ درجنوں اسرائیلی فوجی مرکزی شاہراہوں اور رہائشی علاقوں میں تعینات۔ اسرائیلی عدالت بھی نیتن یاہو کے نقش قدم پر۔ حاملہ مسلم خاتون پر تشدد کرنے والے 3 یہودیوں کو بڑا ریلیف۔ اسرائیلی عدالت نے 3 یہودیوں کو جیل بجائے گھر پر نظر بند کرنے کی حکمات جاری کر دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے یافا میں 30 سالہ حاملہ خاتون حنان ابو شہادہ کو اور اس کی ساس اور 7 سالہ بچی کو ہراساں کیا۔ اسرائیلی عدالت کی جانب سے ملزموں کو ضمانت پر رہا کرنے کے بعد اب گھر میں نظر بند کرنے کے احکامات۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے سلامتی کونسل کا اہم اجلاس میں دونوں ممالک کے مندوبین کے درمیان جھڑپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نائب مندوب مورگن اورٹاگس نے کہا کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ایران نے واشنگٹن کی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی بھی دباؤ اور دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کی فیملی کو سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ اور مذہبی تعصب کا سامنا۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ فائرنگ کے بعد شدت پسندوں نے عثمان خواجہ کی 9 عمر بیٹیوں کو نشانہ بنایا۔ عثمان خواجہ کی اہلیہ رچل خواجہ نے توہین آمیز اور نفرت انگیز پیغامات شیئر کرتے ہوئے کہا، یہ نفرت انگیز ماضی میں بھی رہی ہے لیکن حالیہ دنوں میں بڑھ گئی ہے۔ مشکل اوقات میں اقلیتی کمیونٹیز کو اجتماعی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔